دعا میں شامل حال ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنی صحت سلامتی اور مومنین کی صحت سلامتی کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ويضن أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جمعہ کا دن بہت ہی مبارک ہے اور بہت ہی مقدس ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور بعد میں آپ سب کو تقوی الہی کی اپیل کرتا ہوں۔ تقوی الہی بہترین زاد راہ ہے، بہترین سفر آخرت ہے۔ انسان کی قبر جس سے منور ہوتی ہے وہ تقوی پروردگار ہے۔ انسان کی آخرت جو آباد ہوتی ہے وہ تقوی پروردگار ہے۔ انسان کا جو عمل قبول ہوتا ہے وہ تقوی پروردگار سے ہوتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ ہر ایک کے عمل کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اس کے عمل کو قبول کرتا ہے کہ جو تقوی رکھتا ہے۔ صاحبان تقوی کا عمل قبول ہوتا ہے۔ یہاں سے بہت ساری چیزیں، بہت سارے اچھے اعمال انسان کا کرنے والے ہیں۔ حسن فعلی کے ساتھ ساتھ حسن فاعلی بھی چاہیے۔ کام بھی اچھا ہو، کام کرنے والا بھی اچھا ہو، اس کی نیت بھی اچھی ہو، تب انسان کا عمل بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت پاتا ہے۔ آج دن بہت بڑا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سید الایام ہے، جمعہ کا دن،
دوسری بات یہ ہے کہ عید ہے مبعث کی. تیسری بات یہ ہے کہ معراج بھی ہے، اور یہ مرکز معراج ہوتی ہے مسجد. یہیں سے سارا عروج ہوتا ہے اور یہیں سے ساری معراج ہوا کرتی ہے. تو ایک آج بہت بڑا حسن امتزاج ہے، مختلف اعمال آج کے مخصوص ہیں. آج کی جو مخصوص قسم کے، یعنی آج بعض نے مجھے پتہ ہے کہ آج جو ہمارے پاس تشریف لائے اکثر روزے دار تھے، اور یہ بہت بڑی ہے. ویسے بھی اگر ماہ رجب المرجب کہ جس میں ایک روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو قیامت کے دن رجب کی جو نہر ہے اس سے سیراب ہوتا ہے. ایک روزہ اگر کوئی رکھے، خوش ہے بحال کہ قیامت کے دن جو صدا بلند ہوگی، این الرجبیون، رجب والو تم کہاں ہو، آ جاؤ ادھر. رجب والو، رجبیون کے لیے صدا بلند ہوگی، رجبیون کے لیے ایک الگ منادی دی جائے گی، این الرجبیون. بہت زیادہ ایک چیز میں ظاہر ہے کہ ایک ایک جملہ ہی ٹائم جتنا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ کی جو بذات خود فضیلت ہے، اس فضیلت سے تو کوئی بھی انسان کوئی عمل انسان کا ایسا نہیں ہے کہ ہر چند جو ہے وہ برابر ہو جاتے جمعہ کے دن عمل کرنے سے. نیکیاں انسان کی کئی گنا ہو جاتی ہیں. اسی طرح دوسری لحاظ سے بھی ہے، اگر کوئی نعوذ باللہ گناہ کرتا ہے تو اس کے بھی کئی گناہ ہوتا ہے گناہ. دوسری بات میں عرض کروں کہ عید مبعث اور عید سعید بعثت بہت بڑی عید ہے. یہ اصل میں عید نور ہے، عید علم ہے، عید معرفت ہے، عید توحید ہے، عید رسالت ہے، عید ولایت ہے. سارے کے سارے جتنے احکام ہیں اس کی ذمہ دار یہ عید مبعث ہے. آج کے دن حضور یعنی بعثت اللہ کی طرف سے ہے. حضور تو نبی ہیں. میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے مراحل طے کر رہے تھے. نبوت کی بات الگ ہے، رسالت کی بات الگ ہے، جی ولایت کی بات الگ ہے، امامت کی بات الگ ہے، بعثت کی بات الگ ہے. 40 سال اپنا کردار منوایا ہے حضور نے. 40 سال سارے جتنے کفار اور مشرکین ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ ان سے بڑھ کر صادق کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر امین کوئی نہیں. انسان کا جو معیار ہے یہ بھی دو چیزیں ہوتی ہیں. دو چیزیں ہیں انسان کے لیے، صداقت ہے اور امانت ہے. صداقت اور امانت، اسی سے انسان کا معیار زندگی بنا کرتا ہے. انسان کی پہچان بھی اسی سے ہوتی ہے. فرمایا گیا کہ لا تنظروا الى طول الرکوع الرجل وسجودہ ولانظروا فی اداء الامانہ وصدق الحدیث. چھٹے آقا کا فرمان ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اگر کسی کو تم نے تلاش کرنا ہے، اس کی دیانت کو دیکھنا ہے، اس کی ذہنیت کو دیکھنا ہے، اس کی شرافت کو دیکھنا ہے، اس کے کردار کو دیکھنا ہے، تو معیار دو چیزیں ہیں. معیار کیا ہے؟ اس کی صداقت کو دیکھو. معیار کیا ہے؟ اس کی امانت کو دیکھو. لا تنظروا الی طول رکوع الرجل، کسی کے لمبے لمبے رکوعوں پہ مت جاؤ. ممکن ہے کہ یہ عبادت کی نماز نہ ہو، عادت کی نماز ہو. عادت جب پڑ جاتی ہے، بہت سارے ہیں وہ لمبے لمبے رکوع کرتے رہتے ہیں، لمبے لمبے. ممکن ہے کہ دوسروں کو گھیرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں. 1,000 کے دانہ جناب تسبیح کا اٹھایا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ماشاءاللہ بڑے بڑے اوراد ہو رہے ہیں تو بڑے بڑے اذکار ہو رہے ہیں. لہذا دو چیزوں کا معیار قرار دیا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ امانت ہے.
بل انظروا فی اداء الامانہ، امانت کا وہ خیال کرو، امانت داری کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو پیسہ دے، دھیلا دے، مال دے، ثروت دے، کوئی آپ کے پاس چیز رکھے تو اس کو جو ہے نا آپ نے واپس کرنا ہے، یہ فقط امانت ایک بہت از اے وائڈر کانسیپٹ، بہت ہی وسیع مفہوم ہے اس کا۔ حتیٰ کہ ہم دو آدمی اگر آپس میں بیٹھتے ہیں تو اس کو بھی، بیٹھنے کو بھی اسلام نے امانت قرار دیا ہے، المجالس بالامان، یعنی آپس کی جو آپ بیٹھتے ہیں، آپ کی سیٹنگ ہوتی ہے، اس کو بھی اسلام نے امانت قرار دیا ہے کہ اس میں اگر آپ کی جو گفتگو ہے، یہ گفتگو کیا ہے، دوسروں تک نہیں جانی چاہیے، امانت کا خیال رکھیں گفتگو کے دوران بھی۔ یعنی اس حد تک اسلام نے اس کو وسیع مفہوم دیا ہے، اور کسی کے سلسلے میں بھی آپ نے اگر امانت رکھی ہے، آپ نے حفظ کرنا ہے اس امانت کو۔ یہ نہیں کہہ سکتا او تو یہودی سی اس دی کے گالے جناب تا، او عیسائی سی تو سی، نہیں، خواہ مسلمان ہے خواہ نون مسلم ہے، فرق نہیں ہے۔ آپ نے کسی کی اگر امانت، خواہ وہ آپ کا دوست ہے خواہ وہ آپ کا دشمن ہے، دشمن کی بھی اگر آپ نے امانت کو قبول کیا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے اس کو واپس کرو۔ حتیٰ کہ آپ کی جان کا دشمن ہے، اس نے آپ کے پاس بندوق رکھی ہے، جی آپ نے قبول کیا ہے، جی کلاشنکوف رکھی، آپ نے قبول کیا نا امانت کو، آپ اس کو واپس کریں گے۔ آپ کہیں گے میرا جانی دشمن ہے، آپ کا جانی دشمن ہے، اسلام نے آپ کو حکم دیا کہ اس کو واپس کرو۔ یہ اسلام ہے، اسلام کی نزاکت کو دیکھنا ہے، اس کو یہ نہیں کہنا ہے کہ ہاں جی یہ وہ فلاں ماننے والا ہے تو فلاں نہیں ماننے والا ہے، تو فلاں مسلمان ہے تو فلاں نون مسلم ہے تو نہیں۔ آپ نے امانت رکھی، کوئی رخصت نہیں ہے، میرے آقا رسول فرماتے ہیں کچھ چیزوں میں اللہ نے کوئی رخصت نہیں رکھی ہے، کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے کہ آپ جو ہے اس کو ایکسکیوز بناتے رہیں، بہانہ تراشی کرتے رہیں اور بہانے بناتے رہیں اس کے۔ والدین کی اطاعت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، خواہ وہ کافر ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں، خواہ وہ دیندار ہیں، خواہ وہ بے دین ہیں۔ آپ کا ربط نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ اس کا ربط ہے، آپ کا کام اطاعت کرنا ہے۔ امانت آپ نے رکھی ہے، خواہ مسلمان ہے خواہ مسلمان نہیں ہے، آپ کا کام ہے اس کو واپس کریں۔ دوسری بات کیا ہے؟ اداء الامانہ وصدق الحدیث، بات سچی کرو، سچی کرو، بیچ بیچ میں رکھ کے جو ہے نا، تاکہ ادھر کی بھی لوگ فائدہ اٹھائیں، دوسری طرف کے فائدہ اٹھائیں، رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ نہیں، صاف بات کریں، آپ صاف بات کریں، صدق الحدیث، سچی بات کریں۔ سچی بات جو ہے نا، سچی بات کہنا، اسلام نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ اچھا اب اس میں کیا ہے سچی بات کہنے کے لیے؟ آج مسلمان کا فرق ہے؟ نہیں، کوئی مسلمان کا فرق نہیں، سچی بات آپ نے کرنی ہے، خواہ مسلمان ہے یا نہیں، سچی بات آپ کریں اس سے۔ نان مسلم ہے، سچی بات کریں۔ یہ پہلی چیز جو ہے نا، اسلام نے جو کرائیٹیرین جس کو کہا جائے، میزان جس کو کہا جائے، اسلام نے اس کو معین کیا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہمارے ہاں اب دیکھیں میں اس کو اچھے انداز کے ساتھ کہوں گا، جو فروع دین ہیں ہم فقط یہی سمجھتے ہیں بس 10 ہیں۔ فروع دین 10 نہیں ہے فقط، فروع دین تو عبادات کا تعلق ہے، دوست کے ساتھ ان کا تعلق عبادت۔ 65 اور بھی فروع دین ہیں جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، جس کی طرف ہمیں کوئی توجہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اصل جو ہے نا پرابلم جو ہے نا ہمارے وہاں پہ شروع ہوتے ہیں، وہیں کی وجہ سے۔ نماز بہترین پڑھے گا اپنے ٹائم پر، لیکن بہترین ڈنڈی چلائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ معاملات کو نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں معاملات کیا ہوتے ہیں۔ اور جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے وہ معاملات ہے۔ عبادات میں ممکن ہے اللہ کہے ہاں کیوں پڑھی ہے جناب ان نماز، جی وہ آیت اللہ، آپ مجھے یاد نہیں ہے آیت اللہ بروجردی ہے یا کون تھے، جب وہ ایک آدمی آیا اور 2-3 رکعت جو نماز پڑھنی تھی اس نے
ٹھک نماز پڑھی اور سجدے جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں کر کے، تو انہوں نے کہا ادھر 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 بیٹا ادھر یہ کیا کیا آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں اس بارگاہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں باغی نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں اتنا روئے ایک عام آدمی ہے، سمپل لے مین، اتنا روئے ایک جملے سے کہ یہ عام انسان کہتا ہے میں فقط یہی بتانا چاہتا ہوں اس کو، مجھے پتہ ہے میری نماز تو کچھ بھی نہیں، بس یہ بتانا چاہتا ہوں اس کو کہ میں باغی نہیں ہوں، میں نے تیرا سجدہ کر دیا، باغی نہیں۔ وہاں بھی یہی ہے، یہاں پہ یہی کہتے ہیں باغی نہیں ہیں ہم لوگ۔ ان کو اللہ معاف کر دیتے۔ اگر آپ نے کسی کو کہا کہ پانی لے کے آؤ اور وہ گرمی سخت ہے، وہ ٹھنڈے کے بجائے گرم لے کے آئیں گے، تو آپ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے پانی تو لے آیا نا، پانی تو لے آیا۔ باغی نہیں، ہم یہاں پہ سجدہ کرتے باغی نہیں، ورنہ اگر ایک سجدہ انسان کا ٹھیک ہو جائے، ایک سجدہ، وہ 60 سال اور 70 سال کی نمازوں پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ ایک سجدہ انسان کا اگر صحیح ہو جائے 2 رکعت صحیح ہو جائے، آخر تک بھی ہماری 2 رکعت بھی ٹھیک ہو جائے، یہ ساری جتنی ہم پریکٹس کرتے ہیں، تو بہت بڑی انسان کی جو ہے وہ منزل آ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ساری عبادات ہیں، یہ سارے جو فروع دین ہیں، اس میں تھوڑی بہت جو لغزش ہے وہ معافی کی گنجائش ہے اللہ کی طرف سے۔ معاملات میں نہیں ہے، معاملات بہت سخت ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے، بہت سخت ہے، وہ جب تک معاف نہیں کرتا ہے۔ اسی وجہ سے رد مظالم ہمیشہ اپنا جب خمس دیا کرو، تھوڑا بہت جو ہے نا اس میں رد مظالم کے طور پہ بھی کیسے نہ گنجے گل کر چھوڑی، کہتے چل جا، نہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، کسی کے ساتھ گستاخی ہو گئی ہے، کسی کے ساتھ، تو یہ رد مظالم جو ہے نا اس سلسلے میں کور اپ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ اس کے نام کا صدقہ بن جاتا ہے۔ اور بعد میں وہ جب پل صراط پہ ایک جو ہے نا وہ چوکی ہے جس کا نام رد المظالم ہے، وہاں پہ جب پہنچتا ہے تو یہ کھڑا ہوتا ہے، ہاں جناب کٹو ساڑھا مال ذرا، کہتے ہیں یار میں تیرے نا دے دیتے تسن، اور ان کے وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، وہ سب آپ ٹھیک ہے صاحب برابر ہو گیا صاحب۔ اس وجہ سے جو معاملات ہیں یہ سخت ترین جو ہے نا، معاملات میں جو ہے نا وہ یہ ڈنڈی نہیں چلتی ہے، آپ صاف جو ہے نا وہ کریں، صاف کریں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ چیزیں ہمارے ہاں بزنس میں جو کتابیں ہیں ہماری، جن کتاب متاجر میں دیکھیں، کتاب خیارات میں دیکھیں، ہمارے جو فقہی کتابیں ہیں، اس میں فرض کیا کہ تُسے کسی جگہ گئے تو انہوں نے دان لے لیا، ٹھیک ہے، خرید لیا نا، اے جناب 80,000 دے، اسلام میں چڑھے ہے اس نے کہنا ہے کہ 3 دن دے اندر پھر واپس کر سکنا، نہیں میں پسند نہیں ہے جناب، پسند نہیں ہے، بعض چیزیں ہیں 7 دن دے بعد واپس کر سکنا، بعض میں کہا ہمارے پاس وہ گورے ہیں وہ کہتے ہیں 28 دن کے بعد واپس کر دو، چیز آپ کو پسند نہیں آئی ہے، وہ کہتے ہیں 28 دن کے اندر آپ نے استعمال بھی کر لیا اس چیز کو، وہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ کو پسند نہیں ہے، چلیں 28 دن کے اندر پرچی ہے آپ کے پاس، رسید ہے، جی ہے، اچھا ٹھیک ہے پیسے لے لو۔ کیا وہ کٹوتی کرتے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس اس سے بہتر سسٹم ہے، لیکن ہم اس کو اپلائی نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بہترین سسٹم ہے، یعنی آپ کتاب طہارت سے لے کر حدود و دیات تک چلے جائیں، وہ سارے کا سارے یہ جو معاملات ہیں بہت زیادہ اس پہ جو ہے نا وہ سختی کے ساتھ، بہت زیادہ جو ہے نا اس پہ تاکید کی ہے اسلام نے، حتیٰ کہ معاملات کے سلسلے میں وہ عورتیں کے جو سوئی کا وہ دھاگا جو آخر میں بچ جاتا ہے جس کو سی نہیں سکتی ہیں، فرمایا تمہاری گردن پہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دھاگا جو بچ جاتا ہے سوئی کا، اس میں تو چلے گی، اتنا ہونا چاہیے نا کہ سوئی چلے، اس سے سوئی چلتی نہیں آخر میں، اس کے بھی تم نے دھیان رکھنا۔ اس وجہ سے اپنے سخت ترین جو مسائل ہیں وہ معاملات کے، تو امانت میں کیا ہے؟ معاملات میں بھی آتی، معاملات میں بھی، صداقت کیا ہے؟ معاملات میں۔ اب جو فنکشن ہے اس کو نمبر 1 جو حضور کی بعثت کا مقصد ہے، بعثت کا جو مقصد ہے، سورہ جمعہ آپ پڑھتے ہیں، ہر جمعے کے دن جو ہے نا وہ
سورہ جمعہ کو پڑھا جاتا ہے، مولانا صاحب پڑھتے ہیں تاکہ تاکید کریں سب کو۔ فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین، متعدد آیات ہیں، ان میں سے ایک جو ہے نا وہ آیات ہے بعثت کے سلسلے میں۔ کبھی اللہ نے احسان جتا کے کہا، کسی چیز کا اللہ نے کسی پہ احسان نہیں کیا ہے، احسان اگر کیا ہے تو ذات مصطفیٰ کا کیا، احسان کیا ہے ہم نے، احسان کیا تمہیں انہوں نے انسان بنایا ہے، احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ، اللہ کسی کے اوپر نہیں کہتا، کہتا نہیں جو کچھ ہے تمہارا، کسی کے اوپر بھی نہیں، کہ اس پہ احسان کیا حضور کے وجود مقدس کے احسان کیا۔ اور حقیقت بات یہی ہے کہ حضور کے مقدس وجود ہی سے ساری خیرات وابستہ ہیں، ساری خیرات جتنی ہیں نیکیاں ساری حضور کے صدقے میں ہیں، حضور کی بیٹی کے صدقے میں ہے، حضور کے بیٹوں کے صدقے میں ہے، ساری کی ساری جو ہے نا خیرات۔ اب یہ ہے کہ اللہ نے ایک طرف احسان، دوسری طرف بتایا یہ کہ ہم نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا، کیوں بھیجا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک تو یہ ہے کہ کتاب خدا کی تلاوت کریں، تلاوت کریں کتاب خدا کی، قراءت نہیں ہے یہاں پہ، تلاوت ہے۔ تلاوت یعنی ان کو ان کے دل و جان میں پینیٹریٹ کریں حکم پروردگار کو، اس کو کہتے ہیں تلاوت، راسخ کریں ان کے ذہنوں کے اندر۔ یہ حضور نے کیا ہے، حضور نے کیا ہے یہ قرآن، جس کو دیکھنا عبادت، جس کو پڑھنا عبادت، جس کو سننا عبادت۔ اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے وہ دیکھتا رہے تو عبادت ہے۔ اللہ نے کسی کو محروم نہیں کیا ہے، کسی کو محروم نہیں کیا اللہ نے جی۔ اور اسی قرآن کے ساتھ چہرے علی کو دیکھنا عبادت، ان کا ذکر کرنا عبادت، ان کی فکر کرنا عبادت جی۔ یہ نہیں ہے کہ حدیث فقط امیر المومنین کے بارے میں، نہیں، آپ اس حدیث کو پلٹائیں دوسرے لحاظ کے ساتھ، اس کے مفہوم کو وسیع کریں۔ ذکر علی عبادہ، ذکر حسن عبادہ، ذکر سیدہ عبادہ، ذکر الحسین عبادہ، یعنی سب کا کیا ہے؟ ایک چیز تلاوت ہے، تلاوت کرنی ہے ہم نے۔ صحیح معنوں میں تلاوت کیا ہے؟ غور کریں قرآن کو، قرآن پہ غور کریں، طوطوں کی طرح رٹ جاننا، اس کے بعد اتنا مفہوم اگر نہیں پتہ ہو کسی آیت کا تو کیا فائدہ ہی نہیں۔ مردوں کے اوپر پڑھنا، قرآن آیا مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن فقط مردوں کے لیے تھوڑا آیا کہ ہاں جی ان قبر تے جاؤ جناب تو پڑھنے رہو جن 40 دن، اس لیے نہیں، قرآن زندہ کرنے، ہمیں زندہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ رسول کو اللہ نے بھیجا ہے ہمیں زندہ کرے، ہمیں زندہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں احیا کریں، تمہیں حیات دیں، تمہیں زندگی دیں، تمہیں موت سے نکال لیں، اس لیے اللہ نے بھیجے۔ یہ کتاب خدا ہمیں زندہ کرنے کے لیے، پیغمبر کا وجود مقدس ہمیں زندہ کرنے کے لیے۔ دوسری بات کیا ہے؟ یزکیہم، اور کیا کریں؟ تمہارا تزکیہ کریں۔ تزکیہ کرنے کے بعد ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تمہارا تزکیہ کریں۔ تزکیہ پہلے ہے، علم بعد میں ہے۔ اگر تزکیہ نہیں ہوگا، علم آ جائے گا تو سوائے بدبختی کے کچھ نہیں لائے گا۔ تزکیہ پہلی چیز ہے، پہلی چیز ہے تزکیہ، انسان پاک کرے اپنے آپ کو، تطہیر باطنی کرے پہلے، سب سے پہلے۔ اگر تطہیر باطنی نہیں ہے کسی کوئی فائدہ نہیں اس علم کا، وہ خواہ مخواہ اسی طرح ہے کہ جس کے پاس کلاشنکوف ہے وہ چلانا ہی نہیں آتی ہے، وہ وبال اٹھائے ہوئے تب بھی پریشانی ہے، پتہ نہیں کیا بن سی ہوں جناب جی، نہ اس کو رکھنے کا فائدہ ہے، وہ خواہ مخواہ لائسنس فیس دینا رسی۔ یزکیہم، تاکہ سب سے پہلے کیا کریں؟ وہ تزکیہ کریں، ان کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ ظاہری بھی حضور نے بتایا، تزکیہ باطنی بھی ہے۔ انہیں کفر سے نکالے، انہیں شرک سے نکالے، انہیں نفاق سے نکالے، انہیں بدبختیوں سے نکالے، انہیں ظلمتوں سے نکالے، انہیں طاغوت کے پنجوں سے نکالے،
یہ ساری وہی چیزیں تزکیہ میں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تزکیہ مطلب فقط جو ہے نا وضو طہارت نہیں ہے، اگرچہ وضو طہارت پہلی چیز ہے، جس کو وضو طہارت نہیں آتا ہے اس کا تزکیہ ویسے بھی نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ الوضو نور، الوضو بعد الوضو نور علی نور، یہ وضو بذات خود ایک لائٹ ہے، ایک روشنی ہے، انسان کو اندھیروں سے نکالا کرتی ہے۔ الوضو بعد الوضو نور علی نور، نہیں وضو آفٹر وضو از لائٹ اپن لائٹ، یعنی کیا ہے کہ وضو کے بعد وضو کرنا، یہ پہلی چیز ہے۔ فرض کیا آپ نے وضو کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا ہم دوبارہ وضو کر سکتے ہیں؟ یس، آپ کریں گے تو آپ کو اور زیادہ ثواب ملے گا، اور زیادہ تجدید وضو کریں گے، کوئی فرق نہیں ہے آپ سے۔ بہت زیادہ تزکیہ کریں پہلی چیز، اس کے بعد کیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر انہیں کتاب کی تعلیم دیں، پھر انہیں حکمت کی تعلیم دیں، چونکہ حکمت اور کتاب کی جو تعلیم ہے اس وقت مؤثر بنتی ہے جب انسان کی نیت پاک ہوگی، جب انسان کا عمل پاک ہوگا، جب انسان کا کردار پاک ہوگا، اس وقت انسان کی تعلیم ہے، تربیت ہے، اس کے اوپر اثر ہوگا، ورنہ کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ یہ آپ جو ہے نا یونیورسٹی میں بڑے بڑے جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، وہاں پہ یورپ کے اندر کیا جو اسلامک ڈپارٹمنٹ ہے اس کے جو بڑے بڑے ہیڈ ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، کیا ان کے پاس علم نہیں ہے؟ ان کے پاس بہت زیادہ علم ہے، بہت زیادہ علم ہے ان کے پاس، لیکن کیا ہے، ان کے پاس علم ہے لیکن تزکیہ نہیں ہے۔ فرق یہ ہے، فقط یہ ہے فرق، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض ہمارے بھی استاد رہے ہیں، بعض پروفیسر جو ہے نا، پروفیسر مطلب یہ نہیں ہوتا ہے آیت اللہ العظمیٰ، ڈاکٹر کا مطلب وہاں ہوتا ہے آیت اللہ، وہ اپنی فیلڈ میں آیت اللہ ہے۔ پروفیسر جو ہوتا ہے، یہاں ہمارے ہاں پروفیسر دوسرے معنی میں ہوتا ہے، جو کالج میں پڑھا ہے اس کو پروفیسر کہتے ہیں، وہاں کے پروفیسر کیا ہوتا ہے جو ڈاکٹر سے اوپر ہوتا ہے اس کو پروفیسر کہتے ہیں، ہمارے ہاں اور وہاں پہ جو ہے نا یہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پڑھے ہوئے تو وہ بہت ہیں لیکن ان کے پاس جو ہے نا تزکیہ نہیں ہے، اس وجہ سے کیوں دوسرے لحاظ کے ساتھ حضور نے دوسرے انداز کے ساتھ فرمایا کہ من اخلص للہ 40 صباحا فجر اللہ ینابیع الحکمت من قلبہ الی لسان۔ 40 دن اگر کوئی اپنے آپ کو خالص کر لے، تزکیہ کر لے اپنا، 40 دن، only 40 days، 40 دن اگر وہ اپنے آپ کا تزکیہ کر دے، اللہ حکمت کے چشموں کو اس کے دل سے رواں کرے گا، زبان پہ جاری کر دے گا۔ 40 دن، ہم 40 دن بھی نہیں سیٹ کر سکے اپنے آپ کو، یہ بات ہے، حقیقت تو یہ ہے، 40 دن فقط، 40 دن۔ حضور نے بہت بڑا جو احسان کیا ہم پہ، سارے ہم حضور کے احسان مند ہیں، حضور کی آل پاک کے ہیں، کہ ان کے صدقے میں نظام بنا، ان کے صدقے میں ہمارا وجود بنا، ان کے صدقے میں یہ ساری تعلیمات بنی، ان کے صدقے میں ہمیں انسان اور ہمیں اخلاق جو ہیں وہ دیا، سارا حضور کا صدقہ ہے، سارے کے سارے، اس وقت جتنی چمک آپ دیکھ رہے ہیں ساری کی ساری جو ہے نا وہ حضور کا صدقہ ہے۔ اور آج ایک جملہ میں معراج کے تمام کروں بات، وہ یہ ہے کہ جتنی بھی رسالت ہے، نبوت ہے، ولایت ہے، امامت ہے، اس سارے کا جو معیار بنتی ہے چیز، وہ معیار بنتی ہے ابدیت پروردگار۔ اگر اس جملے کو آپ سمجھ گئے ہیں تو بہت آسان ہے باقی سمجھنا۔ وہ کبھی نبی نہیں بن سکتا جب تک عبد خدا نہ ہو، وہ کبھی بھی رسول نہیں بن سکتا جب تک عبد خدا نہ ہو، وہ کبھی بھی امام نہیں بن سکتا جب تک عبد خدا نہ ہو۔ کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اسرا برسول ہی نہیں کہا ہے، اسرا بامام ہی نہیں کہا ہے، اسرا بنبی ہی نہیں کہا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، وہ کتنا پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے، وہ منزہ ہے، وہ مبرہ ہے۔ سارے نقص ہم میں ہیں، میرے اللہ میں کوئی نقص نہیں۔
سارے نقائص کا مرکز ہم ہیں، ہم نقص ہیں، اللہ میں نقص نہیں ہے۔ یہ انسان سمجھے، سبحان اللہ جو پڑھتا ہے تسبیح میں، اس کا مطلب یہ نہیں، یہی ہے کہ میرا اللہ پاک ہے، سارے نقائص میرے ہیں، سارے نقائص کی جو ہے بازگشت اپنی طرف لے کے آئے، اللہ کی طرف نہیں لے کے آئے۔ اس کا ہر کام خیر ہے، ہر کام اس کا خیر ہے، جو بھی وہ کرتا ہے وہ خیر ہوتا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے تو اس کو شر سمجھتے ہیں، فرق ہے نا، یعنی ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ خیر کر رہے ہیں، اس کے ہر کام میں خیر ہے، اس کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو عبث ہو، کوئی کام اس کا فضول نہیں ہے، ہر کام میں اس کی حکمت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ کسی کا محتاج چھوڑا ہے، وہ تو بے نیاز ہے، صمد ہے، وہ ساری چیزیں، وہ کسی کا احتیاج چھوڑی ہے، وہ تو قیوم ہے۔ نہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحی القیوم ہے، لہذا اسے تو سارے ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم میں کمزوری ہے، ہم ضعیف ہیں، ہم میں نقص ہیں، ہم میں کمزوری، یہ ساری چیزیں ہماری۔ اللہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ کتنا پاک ہے پروردگار جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی راتوں رات، بندے کو سیر کرائی ہے، اس نے بندے کو سیر کرائی ہے۔ بندہ مجموعہ ہوتا ہے جسم اور روح کا، لہذا یہ نہیں، جب عبد ہی کہتے ہیں تو فقط روحانی معراج نہیں ہے بلکہ جسمانی بھی ہے۔ عبد ہی کہا ہے، عبد ہی کہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہاں سے کہا؟ بعبدہ، رات کے ٹائم جو ہے نا اس کے سیر، چونکہ اسریٰ رات کے ٹائم سیر کو کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ہم نے اپنے بندے کو راتوں رات جو ہے نا وہ سیر کرائی ہے۔ اچھا، سیر کرائی کہاں سے کرائی ہے؟ گھر سے کرائی ہے جی۔ وہ ساری جتنی جو ہے نا، وہ ساری جتنی ہیں، وہ ساری فضولیات بن جائیں گی کہ فلاں سویا ہوا تھا تو فلاں نہیں سویا ہوا تھا، اس وجہ سے کہ اللہ نے معیار معراج کو مسجد قرار دیا ہے، گھر نہیں قرار دیا۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، معیار کیا ہے معراج کا؟ آغاز کیا ہے؟ کہاں سے؟ مسجد سے۔ انتہا کیا ہے؟ وہ بھی مسجد ہے۔ مسجد سے مسجد تک ہے معراج۔ لہٰذا جو ہے نا یہ کہنا کہ فلاں جو ہے نا فلاں کی روایت ہے تو فلاں سویا ہوا تھا تو ان کے ساتھ یہ تھا، تو یہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کی کہ وہ تاریخ میں جائیں ہم جو ہے نا کہیں کہ شادی کب ہوئی تھی تو شادی نہیں ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ قرآن نے جو معیار بتایا ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ پہلی چیز کہا کہ عبد ہی کو ہم نے سیر کرائی ہے، عبد ہی کو۔ دوسری بات کہاں سے کرائی ہے؟ گھر سے تو کرائی نہیں ہے کہ ہم بستر سے شروع کریں، کرائی جو آغاز ہے، آغاز بھی مسجد ہے، انجام بھی مسجد ہے۔ لہٰذا کسی جکڑ میں جانے کی ہمیں جو ہے نا ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کے لیے، ہاں جائیں فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے تو فلاں تاریخ میں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ اللہ نے جو معیار قرار دیا، یہ پہلی چیز ہے، پہلی چیز جو معیار قرار پائی معراج کا۔ اس سے پہلے کوئی نمازیں واجب نہیں تھی، حضور کی معراج کے بعد یہ نمازیں واجب ہوئی ہیں، اور حضور نے بتایا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ یہ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے، خاک پہ سجدہ نہیں ہے، یہ قاب و قوسین کی منتہا ہے۔ تم نے خاک پہ سجدہ نہیں کیا ہے، جتنا انسان جھکتا ہے اس کی بارگاہ میں اتنی زیادہ اس کی معراج ہوتی ہے، جتنا ہی بندہ بن جائے انسان۔ میں کل توبہ سیدہ میں ایک جملہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ بندہ ہے، ہم بندے نہیں ہیں ویسے حقیقت میں، جس سے پوچھے وہ سردار ہیں، بندہ نہیں ہے کوئی بھی۔ بندہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی اپنی طاقت کو اپنا نہ سمجھے، اس کا سمجھے۔ اگر یہ انسان میں معیار آ گیا، مال میرا نہیں، مال اس کا ہے، اولاد میری نہیں، اولاد اس کی ہے، علم میرا نہیں، علم اس کا ہے،
اقتدار میرا نہیں، اقتدار اس کا ہے، ریاست میری نہیں، ریاست اس کی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو ہچ بنا دیتا ہے اس وقت وہ بندہ پروردگار بنتا ہے۔ اور اس کو خلاصہ اگر کر دیا جائے تو مناجات امیر المومنین میں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ الہی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ میرے اللہ، میرے لیے یہ عزت بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرا بندہ ہوں، بس تیرا بندہ ہوں۔ مومن اور شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ اپنے مولا کی عزت کا خیال کرے، اس کو کہتے ہیں شیعہ، شیعہ اسے کہتے ہیں۔ مولا اپنی عزت کیا کر سمجھتے ہیں؟ مولا اپنی عزت کس کو سمجھتے ہیں؟ عبدیت پروردگار، عبدیت پروردگار، یہ میری عزت ہے۔ موالی کیا ہوتا ہے؟ اپنے مولا کو فالو کرتے ہوئے اس معیار عبدیت پہ باقی رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں شیعہ، اس کو کہتے ہیں شیعہ۔ ویسے تو کہنا تو بہت سارے ہیں ماشاءاللہ، سامساری کہتے ہیں شیعہ ہے۔ شیعہ کہنا آسان ہے، شیعہ بننا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ ہمیں شیعان فاطمی اور شیعان علوی میں شمار کریں انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کروں، اور فرمایا میرے لیے یہ فخر بہت ہے کہ تو میرا رب ہے، علی کا رب۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پاک سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور یہ جو خوشی کا دن ہے، خوشیوں کے ایام ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے جتنے مومنین مومنات ہیں ان سب کو اپنی سلامتی، صحت، عافیت نصیب فرمائے اور ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اور یہ جو بیماری ہے، وبا ہے، پینڈیمک ہے، اس سے سارے انسانوں کو محفوظ فرمائے، اس وجہ سے کہ اس کے بندے ہیں سارے، خواہ وہ مسلمان ہیں، مسلمان نہیں ہیں تو اسی کے بندے ہیں جی، اسی کی مخلوق ہیں۔ ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالی صحت عطا فرمائے اور انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ بہترین کلام اللہ کا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔